معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان میں جو لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، اس کے پیش نظر نماز عید اور جمعہ الوداع کے تعلق سے جو مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کی رائے سامنے آئی ہیں، کسی نے نماز عید کے تعلق سے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جو کم علم لوگ، جنہیں نہ دین سے واقفیت ہے، نہ اردو سمجھتے ہیں، نہ عربی سمجھتے ہیں، اور لوگوں کو غلط مسئلے بتاتے ہیں اور نماز عید کے تعلق سے مختلف طریقے سے مسئلے واضح کرتے ہیں، اور عوام الناس ان کے مسئلوں میں الجھ کر رہ جاتی ہے۔ کیونکہ کچھ تو ایسے اسلامی بھائی میں نے دیکھے ہیں کہ جو کسی کی ویڈیو سننے کے بعد وہ اپنی کلپ بنا کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن صحیح مسئلہ واضح نہیں کر پاتے ہیں، نہ ثبوت کے پیش کر پاتے ہیں، نہ حقیقت جو مسئلے کی نوعیت ہے وہاں تک پہنچ پاتے ہیں۔ کیونکہ بات بالکل حق ہے، ہمارے علماء کا فرمان بالکل درست ہے کہ نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان، کیونکہ جس کا جو کام ہے وہی اس کام کو صحیح طریقے سے انجام تک پہنچا سکتا ہے۔ تو میں اپنے تمام ناظرین سے اور تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے دینی مسائل میں کسی معتمد عالم دین کی جانب رجوع کریں، کسی ایسے ویسے مولوی سے اپنے مسائل نہ پوچھیں، کیونکہ جو صحیح مولانا ہوگا وہی صحیح معنی میں دین کا علم رکھنے والا ہی صحیح معنی میں جواب اس کا دے گا۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا نماز عید گھر پر ادا کرنے اور نہ کرنے اور جمعہ الوداع گھر پر ادا کرنے اور نہ کرنے کے تعلق سے کیا موقف ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو اسکرین پر اپنے دو فتوے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک فتویٰ جو اہل سنت والجماعت کی عظیم درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور سے شائع ہوا ہے، اور دوسرا فتویٰ الجامعۃ امجدیہ مبارک پور سے شائع ہوا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں کہ ان فتووں میں انہوں نے مکمل طریقے سے جو مسئلہ کے حق ہے اس کو واضح کیا ہے۔ علم کی حدیث پاک سنیے، بخاری شریف جلد دوم صفحہ 637 پر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لائے، مدینے کے قریب تھے، صحابہ سے خطاب فرمایا کہ وہ لوگ جو مدینے میں مقیم ہیں شریک نہیں ہو پائے آپ کے ساتھ، لیکن تم جہاں جہاں گئے ہو وہ نیت عبادت اور ثواب عبادت میں تمہارے شریک ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ وہ کیسے شریک ہیں؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ، یعنی وہ لوگ مدینے میں مقیم تھے، ان کو عذر نے روک لیا تھا، اس لیے وہ نیت عبادت اور ثواب عبادت میں تمہارے شریک ہیں، یعنی ابھی شریک نہیں ہوئے لیکن وہ ثواب عبادت کا پائیں گے اور ان کو نیت عبادت کا بھی ثواب ملے گا۔ تو بخاری شریف کے حاشیے میں اسی حدیث کے تحت ذکر فرمایا، فیہ دلیل علی ان المعذور لہ ثواب الفعل اذا ترکہ للعذر، کہ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ معذور شخص جو اپنے عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہو پایا یا عبادت نہیں کر پایا، لیکن وہ عبادت کا ثواب پا لے گا۔ لہٰذا ہندوستان میں جو لاک ڈاؤن ہیں اور دھارا 144 جو لاگو ہے، اس کے پیش نظر ہم ہندوستان کے مسلمان سب معذور ہیں، کیونکہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے۔ تو اب مسئلہ رہا کہ جمعہ کی نماز کی جو شرطیں ہیں قائم ہونے کی، وہی شرطیں نماز عید کی بھی ہیں، تو لہٰذا یہ شرطیں گھروں پر نہیں پائی جا رہی ہیں۔ تو جب جمعہ ہم گھر پر نہیں پڑھ سکتے تو نماز عید ہم کیسے گھر پر پڑھ سکتے ہیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمعہ کے بجائے گھروں پر ظہر کی نماز ادا کی جا رہی ہے، لیکن نماز عید کا کوئی بدل موجود نہیں ہے، تو اب گھروں پر اس کا مسئلہ حل کیسے کیا جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ نماز عید کا نہ کوئی بدل موجود ہے اور نہ ہی اس کی قضا ہے، بلکہ نماز عید کے تعلق سے ایک مسئلہ رد المختار اور بہار شریعت میں یہ ملتا ہے۔ بہار شریعت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر غالباً 109 پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز عید نہ پڑھ سکا یا کسی وجہ سے پڑھنے کے بعد نماز فاسد ہو گئی،
تو کوشش کرے کہیں اور اگر قائم ہو رہی ہے نماز عید تو وہاں جا کر ادا کر لے۔ اگر کہیں بھی نماز عید پڑھنے کا انتظام نہیں ہے، نہیں ہو رہی ہے تو وہ اب گھر پر آ کر چاشت کی نماز پڑھ لے، کیونکہ چاشت کی نماز کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ 2 رکعت پڑھ لے یا 4 رکعت پڑھ لے، چاشت کی نماز ادا کرے گھر پر۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عیدگاہ پر نماز عید سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن گھر پر آنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ تو اب پیارے آقا کی سنت بھی جو ہے گھر پر نماز ادا ہم کریں گے تو ادا ہو جائے گی۔ تو ہم لوگ گھر پر 4 رکعت نماز کی نیت کریں گے 2 کر کے۔ تو یہ نہ تو یہ نماز عید کا بدل ہے اور نہ ہی نماز عید کی قضا ہے، بلکہ شکر کے طور پر، کیونکہ نماز عید حقیقت میں شکرانے کے طور پر ہوتی ہے، تو اس نیت سے ہم نیت باندھیں گے، اور اس میں نہ ہمیں تکبیر کی نیت باندھنی ہے، نہ تکبیر زبان سے کہنی ہے، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد ہم 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، کیونکہ نماز عید میں تکبیر 6 تکبیریں ہوتی ہیں، وہ مقصود اللہ رب العزت کی بڑائی کرنا ہوتی ہے۔ تو 34 بار ہم اللہ اکبر کہیں گے، تو اس کی بھی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت وارد آئی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں انشاءاللہ نماز عید کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کی برکتیں گھر پر ہی حاصل ہوں گی۔ تو لہٰذا یہ جو ہم 4 رکعت نماز گھر پر ادا کریں گے، اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے محلے میں جہاں 4-5 لوگ نماز عید ادا کر رہے ہیں مسجد میں، وہاں نماز عید ہو جائے، اس کے بعد ہی گھر پر ادا کریں۔ واللہ عالم الصواب، اللہ رب العزت زیادہ جاننے والا ہے۔ ہم رب کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر بلا، ہر مصیبت اور یہ کورونا کی وبا سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم۔